ایجوکیشن کے بارے میں کہ ہمارے ایجوکیشن میں مسائل کیا کیا ہیں. ان میں سے دو مین مسائل ہیں. یہ ہے کہ کالونیل لیگیسی اور دوسرا ہے پولیٹیکل ایلیٹ. یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہیں ہر سیکٹر ایجوکیشن میں بھی. تو پہلے ہم ان دونوں چیزوں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں ایجوکیشن کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ ایجوکیشن تھرو آؤٹ دا ہسٹری کس طرح سے رہا ہے. سب سے پہلے آتا ہے ویدک پیریڈ جو آریاؤں کا دور تھا. اس میں جو ایجوکیشن تھی وہ موسٹلی ریلیجیس اور اسپریچولیٹی پہ بیسڈ تھی. جو فوکس تھا وہ ویداس پہ تھا، جیسے رگ وید، سما وید، یجروید، اہروید، پتہ نہیں کیا. پھر تھا جس کا سسٹم تھا، ایجوکیشن کا سسٹم تھا وہ گروکل ایک ایسا سسٹم تھا جہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ہاؤس میں، اس کے گھر میں ہی رہتا تھا. ٹیچر کو گرو اور اسٹوڈنٹ کو ششیہ کہا جاتا تھا. یہ ایجوکیشن بیسیکلی فری آف کاسٹ ہوتی تھی. گروکل کے بعد بہت ساری اور انسٹیٹیوشنز بنے، تکشلا، نالندا. یہ بیسیکلی بدھسٹ دور میں بنی تھی یہ دونوں. اور یہ ویدک دور میں جو بیسیکلی کریکولم تھا وہ جیسے میں نے پہلے کہا ویداس پہ زیادہ ان کا فوکس تھا، اور جو باقی ان کے ریلیجیس ٹیکسٹ تھے. فلسفی بھی کافی پڑھائی جاتی تھی، میتھ پہ، ایسٹرونومی پہ بڑا فوکس تھا. میڈیسنز جسے آیوروید کہا جاتا ہے اس پہ بڑا فوکس تھا. اس سسٹم کی کچھ ویکنیسز تھی. اس میں پرابلم یہ تھی کہ ایجوکیشن صرف اپر کاسٹ تک محدود تھی. برہمن، کشتریا، وہ ان لوگوں تک محدود تھی. باقی جو شودرس تھے اور انٹچیبلس تھے ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تک نہیں تھی. اور دوسرا مسئلہ تھا کیا، وہ ریلیجن پہ بہت زیادہ اوور ایمفیسائز تھا. اگر اس زمانے کے گریک اسکول سے کمپیئر کیا جائے تو اس ٹائم لاجک اور ریزن پہ گریک میں بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا تھا، لیکن ویدک پیریڈ میں اس دور میں ریلیجن پہ بہت زیادہ ایمفیسائز. پھر آ گیا اسلامک پیریڈ. محمد بن قاسم کے آنے کے بعد وہ سلاطین اور مغلز کے ٹائم پہ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ تھا. یہاں پہ بھی فوکس زیادہ تر ریلیجن پہ ہی تھا. انسٹیٹیوشنز دو حصوں میں تھے. پہلا تھا مکتب یا تو گھر میں پڑھانے کوئی مولوی صاحب یا کوئی ٹیچر آ جاتے تھے، یا مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا. بیسیکلی موس اور پرائمری سکولز ہوتے تھے. پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے مدرسہ جایا جاتا تھا. اس کی جو فنڈنگ تھی وہ بیسیکلی رولرز یا نوبل کا کرتے تھے. بڑے بڑے مدرسے بھی بنائے گئے. تغلق شاہ نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا. ان مدرسوں کا کام کیا تھا کہ بیسیکلی یہ گورنمنٹ آفیشلز پیدا کرتے تھے، قاضی، انسپیکٹرز، اس طرح کے لوگ. تو وہ مدرسے سے ہی نکلتے تھے، بیسیکلی سول سرونٹس ہوا کرتے تھے. پھر درس نظامی آیا 1748 کے آس پاس. یہ نظام الدین سیالوی صاحب نے یہ ایک کریکولم دیا تھا بیسیکلی کہ مدرسوں میں یہ پڑھایا جائے گا. اس میں جو بیسیکلی فوکس تھا وہ ریلیجن پہ تھا. ریلیجن میں قرآن، حدیث، فقہ، عربک لینگویج اور منطق، لاجک پڑھایا جاتا تھا. فلسفی، میتھس اور میڈیسنس پہ بھی تھوڑی بہت توجہ دی جاتی تھی. میڈیسن میں بیسیکلی جسے آج کل طب یونانی کہا جاتا ہے. ایک فارمل ایگزامینیشن ہوا کرتا تھا جس میں اسٹوڈنٹس آنسرز لکھتے تھے، ان کوشچنس پوسٹ کیے جاتے تھے. جو میڈیم تھا وہ بیسیکلی عربک اور پرشین تھا. اور ویدک پیریڈ میں جو میڈیم تھا وہ بیسیکلی سنسکرت تھی. پھر آئے انگریز. کالونیل پیریڈ ہمارا شروع ہوا. انگریز تو ایسے بہت پہلے آ چکے تھے، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا سٹیپ اٹھایا وہ تھا چارٹر ایکٹ آف 1813. اس ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ جو کرسچن مشنریز ہیں وہ لیگلی الاؤڈ ہوں گی انڈیا میں پریچنگ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اسکول کھولنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے. پھر مشنری اسکولز بنائے گئے. اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 1 لاکھ روپے مختص کیے گئے ایجوکیشن کی.
یہ 1813 کی بات، اس وقت ان کا موسٹلی جو قبضہ تھا وہ بنگال تک محدود تھے، بنگال اور مدراس تک. پھر آئے میکالے صاحب. میکالے کا ایک بہت مشہور منٹ ہے، مطلب وہ میٹنگ کے دوران انہوں نے جو بات کی تھی 1835. اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ یہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ بڑا مسئلہ تھا، کہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، کس طرح کی تعلیم دی جائے گی. ان میں دو گروہ تھے، ایک تھے اورینٹلسٹ اور دوسرے تھے انگلسٹک. اورینٹلسٹ یہ کہتے تھے کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا، جو لرننگ ہوگی، وہ یا تو پرشین میں ہو یا تو سنسکرت میں ہو. جہاں پہ پرشین علاقے ہو وہاں پہ جہاں پہ پرشین زیادہ ڈومیننٹ ہے وہاں پہ پرشین ہو، جہاں پہ سنسکرت ہو وہاں پہ سنسکرت ہو. انگلسٹک یہ بولتے تھے کہ نہیں، انگریزی ایک سپیریئر لینگویج ہے، انہیں انگریزی سیکھنی چاہیے، انسٹرکشنز انگریزی میں ہونی چاہیے. تو میکالے صاحب جو تھے اس ٹائم سپریم کونسل آف انڈیا کے ممبر تھے، انہوں نے جو انگلسٹک اپروچ رکھنے والے تھے ان کا ساتھ دیا. میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا؟ انگلش. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی میکالے صاحب نے، جو آج بھی ہم پہ اسی طرح لاگو ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا تھا انڈین ان بلڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ، ان اوپینین، ان مورلز اینڈ ان انٹلیکٹ. انہوں نے کہا ہم ایسا طبقہ بنائیں گے جن کا خون تو انڈین کا ہوگا، ان کا رنگ بھی انڈین کا ہوگا، لیکن ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان کی اخلاقیات، ان کے اوپینینز، ان کا جو نظریے ہے وہ انگریزوں والے ہوں گے، وہ انگلش ہوں گے. تو اس سے بعد کیا ہوا کہ جو فنڈز تھے میکالے کے اس ڈیسیجن کے بعد، موسٹلی جو فنڈز تھے وہ انگلش اسکول تک محدود کیے ہیں، انگلش ایجوکیشن پہ. جو اورینٹل انسٹیٹیوشنز تھے، مثلا جہاں پہ سنسکرت یا پرشین میڈیم آف انسٹرکشن تھی، ان کو آہستہ آہستہ ڈی فنڈ، ان کو فنڈنگ روک دی گئی. تو اس کے بعد آئے، تو اس طرح سے جو اورینٹل انسٹیٹیوشنز تھے آہستہ آہستہ جو لوکل زبانیں تھیں ان کا جو نالج میں ان کا کردار ختم ہو گیا، اسکولنگ میں ان کا کردار آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. پھر ایک کمیشن آیا ووڈز ڈسپیچ. انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے یہ ایٹ لیسٹ لوکل لینگویجز میں ہونی چاہیے. ووڈز ڈسپیچ نے کہا کہ ایک تو پرائمری ایجوکیشن لوکل لینگویجز میں ہونی چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی یونیورسٹیز کا کہا کہ یونیورسٹیز بنائی جائے. پھر یونیورسٹیز بنی، کولکتہ، بامبے، مدراس، یہاں پہ یونیورسٹیز بنائی، گرانٹس رکھی گئی یونیورسٹیز کے لیے. تو اس کو ووڈز ڈسپیچ کے جو ریکمنڈیشنز تھی اس کو بیسیکلی میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، مطلب ایک سسٹمیٹک طریقے سے فاؤنڈیشن رکھی کہ ایک پہلے اسکول پرائمری اسکول ہو، پھر ہائی اسکول، پھر یونیورسٹی، ان کے لیے گرانٹ رکھنا، ان کے لیے الگ محکمہ بنانا، ان کو سپروائز کرنا، یہ انہوں نے بنایا. پھر آیا ہنٹر کمیشن. ہنٹر کمیشن میں کیا کہا گیا کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ فری ہونی چاہیے، وینکولر لینگویجز میں، مطلب لوکل لینگویجز میں ہونی چاہیے، یہ کمپلسری ہونی چاہیے. اور دوسرا کیا گیا، پرائیویٹ سکولز کو انکریج کیا گیا کہ آپ پرائیویٹ سکولز بنائے. سو ان کے لیے گورنمنٹس نے گرانٹس بھی پرووائڈ کی کہ ان پرائیویٹ سکولز کو گورنمنٹ گرانٹس دے. تو پھر ہنٹر صاحب آئے، انہوں نے یہ ریکمنڈیشنز دی. لیکن جو ہائر لیول پہ ایجوکیشن ہوگا وہ انگلش میں ہی ہوگا، اور یونیورسٹی لیول میں تو پیورلی انگلش ہوگا. پھر آئے انڈین یونیورسٹیز کمیشن. اس دوران یونیورسٹیاں بن چکی تھی، 1902 میں بہت ساری یونیورسٹیاں بن چکی تھی، پنجاب یونیورسٹی، کولکتہ یونیورسٹی، بامبے، مدراس. جب وہاں پہ لوگوں نے تعلیم حاصل کی
تو وہاں پہ یہ مسائل انگریزوں کی نہیں، یہ مسائل شروع ہو گئے کہ لوگ آزادی کی باتیں کرنے لگے، فری اسپیچ کی باتیں کرنے لگے، اپنا حق مانگنے لگے. پھر یہ یونیورسٹیوں میں انہوں نے یہ کیا کہ یار یہ کل کو جیسے امریکہ میں ریولوشن آیا تھا، کل کو یہ اس طرح ہمارے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائے. پھر انہوں نے کیا کیا اسٹرکٹ گورنمنٹ کنٹرول یونیورسٹیز پہ رکھا، کیونکہ وہ اینٹی برٹش ایکٹیویٹیز کا سینٹر بن رہی تھی. یونیورسٹی جو ڈیسیجن لیتی، گورنر جنرل کو یہ پاور دے گا کہ وہ اس کو ویٹو کر سکے، یہ پاور اس کو دی گئی. کچھ گرانٹس بھی بڑھائی گئی برائے نام تاکہ ریسرچ پروموٹ ہو سکے. پھر 1904 میں اسی کمیشن نے اور ریکمنڈیشن دی کہ یونیورسٹی کے جو سینٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھی اس کو 50 تک محدود کر دیا گیا. ان میں بھی جو لوگ نومینیٹ ہوتے تھے وہ گورنمنٹ نومینیٹ کرتی تھی. جو بھی ریگولیشن نئی ریگولیشن لانی پڑتی تھی اس کا اپروول گورنر جنرل سے لینا پڑتا تھا. گورنر جنرل کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کے آفیشلس کو کسی بھی ٹائم فارغ کر سکتے تھے. ہاں پھر ان چیزوں کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا اور گرانٹس بھی دیے گئے تاکہ وہ ہو سکے. پھر آیا سیڈلر کمیشن. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے یہ لوکل لینگویجز میں ہونا چاہیے. سیکنڈری کے دوران سیکنڈری اسکول میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ لوکل لینگویجز ہونے چاہیے. جو ہائر ہونا چاہیے وہ فی الحال تو انگلش ہونا چاہیے، لیکن گریجولی اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے لوکل لینگویجز کے ساتھ ہائر لیول پہ. تو یہ ریکمنڈیشن کب دی گئی؟ 1917-18 کے درمیان. جو 1902 میں یونیورسٹیز کمیشن نے جو پابندیاں لگائی تھی وہ پابندیاں ختم کی جائیں. اور یہ جو ہمارے ہاں آج کل 12ویں کا جو وہ ہے کہ میٹرک کے بعد 12ویں کرنی پڑتی ہے آپ نے، یہ بھی اسی کے سیڈلر کمیشن کے تھرو آیا ہے. یہ 12ویں کا جو ہمارا سسٹم ہے، جو سٹیج ہے، یہ 12ویں کی انٹرمیڈیٹ. انہوں نے کہا جو سیکنڈری ایجوکیشن کا بیس ہے اس کو اور ایکسپینڈ کیا جائے. اور جو ہارٹوگ کمیٹی تھی وہ 1924 میں بنائی. انہوں نے کہا کہ یار انسٹیٹیوشنز تو تھوڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوالٹی اس میں اس طرح کی نہیں ہے. کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن کوالٹی کا فرق، کوالٹی اچھی نہیں ہے. ٹیچر کی ٹریننگ نہیں، ان کو ٹریننگ ہونی چاہیے. پریکٹیکل سبجیکٹ جیسے سائنس، میتھ پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور پھر سارجنٹ رپورٹ آئی. انہوں نے کہا یہ جو سارجنٹ رپورٹ ہی اس نے ماڈرن ایجوکیشن آف پاکستان کی جو فاؤنڈنگ سٹون ہے وہ سارجنٹ رپورٹ نے رکھی. اس نے کہا کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے 6 سے 14 سال تک کے بچے کے لیے. ووکیشنل ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ ہونی چاہیے. سائنس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن پیسے کم ہی رکھے گئے. یہ ہسٹری جو ہم نے اس کی پڑھی آج، تو اسی کے بیس پہ ہم لوگ اس کا انالائسس کریں گے جو پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے ویدک دور میں پڑھا کہ جو تعلیم تھی وہ ایک کلاس تک محدود تھی. انگریزوں کے دور میں بھی یہ ہوا کہ تعلیم ایک کلاس تک محدود رہی. اب انگلش اسکول میں جانا اور کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک تو لمیٹڈ تھی. اس ٹائم تقریباً انڈیا کی آبادی 190 ملین تھی. انہوں نے صرف 1 لاکھ روپے ان کے ایجوکیشن کے لیے مختص کیے تھے. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں وہی پرابلم اسی طرح سے ہم فیس کر رہے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ صرف ایلیٹ تک محدود ہے، اپر کلاس تک محدود ہے. ہمارے ہاں او لیول جو معیاری تعلیم ہے وہ بیسیکلی او لیول سکولز میں دی جاتی ہے، اے لیول سکولز میں. وہاں پہ کسی غریب کا جانا، کسی لوور مڈل کلاس کا جانا بہت مشکل ہے. موسٹلی وہ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. جیسے ویدک پیریڈ میں بچوں کا، لوور کلاس کے لوگوں کا ایجوکیشن تک رسائی حاصل نہیں تھی، آج بھی جو لوور مڈل کلاس یا غریب لوگ ہیں ان کو بھی کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی حاصل نہیں ہے. وہی پرابلم جو ویدک دور، انگریز دور میں تھے، آج پاکستان میں بھی وہی پرابلم.
جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ویدک دور میں جو ماسس کی تعلیم تھی اس کو اگنور کیا گیا، جو ماڈرن ٹائم آیا، جب کالونیل پیریڈ آیا یا جب اسلامک پیریڈ آیا، تب بھی ماسس کی جو تعلیم تھی اس کو اگنور کیا گیا۔ آج بھی ماسس کی تعلیم کو اگنور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً اس وقت 25 ملین بچے آؤٹ آف دا اسکول ہے، تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ ہمیشہ سے ہی تعلیم کا فوکس ایک کلاس کی ایک آئیڈیالوجی کی تشخیص کرنا ہی رہا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کو شیپ کیا جا سکے، چاہے وہ ویدک پیریڈ میں ہو چاہے وہ اسلامک پیریڈ میں ہو۔ فوکس کیا تھا کہ آئیڈیالوجی کو شیپ کرنا، چاہے وہ برٹشر کالونیل پیریڈ میں ہو، انہوں نے بھی آئیڈیالوجی کو، جیسے مکالے کے منٹ کا میں نے ذکر کیا کہ انڈین ان بلڈ اینڈ بٹ انگلش ان مورلز اینڈ اوپینین اینڈ تھاٹس۔ تو اسی طرح سے آج بھی ایون پاکستان میں بھی تعلیم کو، ایجوکیشن کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے آئیڈیالوجی کو شیپ کرنے کے لیے، وہ چاہے سنگل نیشنل کریکولم ہو، وہ چاہے وہ جو ضیاء الحق صاحب نے جو کیا، یا پاکستان میں ایوب خان، ہمیشہ مذہب کو استعمال کیا گیا ہے، وہ چاہے اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے وہ پھر ماڈرن ایجوکیشن ہی کیوں نہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو اسلامک تعلیم تھی اور جو ہمارے ہاں جو کالونیل تعلیم تھی، اس میں ایک چیز قدر مشترک تھی، وہ یہ تھی کہ اس میں اسلامک تعلیم کا جو مسئلہ تھا وہ عربک لٹریچر، فقہ کو سمجھنے تک محدود تھا، اور جو انگریزوں کا تھا، جو برٹشرز کا تھا، وہ صرف بابو پیدا کرنے کے لیے، کلرکس پیدا کرنے کے لیے اور سول سرورٹس پیدا کرنے تک محدود تھا۔ اس وجہ سے جو ہمارے ہاں بڑے تھنکر ہے یا بڑے سائنسدان ہیں وہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ یہ بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ڈیزائنز ہی، جو ایجوکیشن ہمارا ڈیزائن ہی اسی طرح کیا گیا ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹی لوگوں میں آج آئے ہی نہ۔ اور جو مسئلہ تھا تب بھی تعلیم، ویدک دور میں تعلیم کس چیز میں ہوتی تھی؟ سنسکرت میں۔ جو اسلامک پیریڈ آئے اس میں تعلیم کس لینگویج میں ہوتی تھی؟ پرشین یا عربک میں۔ جب انگریز آئے تعلیم انگلش میں ہوتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی یہاں کے لوکل لینگویجز کو، یہاں کے لوکل کلچر کو اگنور کیا جاتا رہا ہے، اگین تاکہ کلاس کی فارمیشن کی جا سکے۔ وہ جو کلاس ویدک دور میں تھا، وہ جو کلاس ڈفرینسز ویدک دور میں تھے، وہ اسلامک دور میں بھی اسی طرح موجود رہے، وہ انگریزوں کے دور میں بھی موجود رہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ لوکل لینگویجز کو، لوکل کلچر کو آج تک اسی طرح سے اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ آج کل ایک بچے کو انگریزی بھی سیکھنی ہے، اس نے عربی بھی سیکھنی ہے، اس نے اردو بھی سیکھنی ہے، 3-4 زبانیں، تو اس کو بیڑا تو اسی میں غرق ہو جاتا ہے کہ وہ 3-4 زبانیں سیکھتا ہے۔ اور جیسے انگریزوں کے دور میں نے وہ کہا کہ 1904 میں وہ لوگ کچھ پابندیاں انہوں نے یونیورسٹی پہ لگائی، کیونکہ وہ ایک سینٹر بن رہی تھی جو برٹشرز کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی گورنر کے انڈر ہے، آج بھی وفاق کا ایک نمائندہ کے یونیورسٹی کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے، آج بھی وائس چانسلر کو گورنر سلیکٹ کرتا ہے، آج بھی ان کے آفیشلز کو گورنر کے ہاتھوں میں۔ تو یہ مسائل، جب یونیورسٹیز کو فریڈم نہیں ملے گی، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہارٹوگ کمیٹی کی رپورٹ تھی 1924 میں، انہوں نے کہا تھا کہ کوالٹی تو ہے، کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں۔ آج کل بھی یہی مسئلہ ہے، اسکولز ہم بنا رہے ہیں، نہ تو ٹیچر کی ٹریننگ ہو رہی ہے، نہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، نہ تو ان کی سیلری زیادہ ہو رہی ہے۔ تب بھی ایجوکیشن کا بجٹ کم تھا، آج بھی ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے۔ تو یہ کوانٹٹی اور کوالٹی کا جو ہمارا مسئلہ ہے۔ پھر 2002 میں ایک ریفارم مشرف صاحب کے دور میں HEC کے تھرو ہوا کہ جو ریسرچ پہ تھا اس پہ فوکس کیا گیا۔ ویسے یہ بات تو اچھی تھی کہ ریسرچ پہ فوکس کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پروموشن کو ریسرچ کے ساتھ جوڑا گیا۔ ہر یونیورسٹی ریسرچ کرنے لگی، ان میں نہ تو کیپیبلٹیز تھی۔
نہ تو ان کے پاس وہ ریسورسز تھے. بنا ریسورسز کے، بنا کیپیبلٹیز کے، بنا اس بیک گراؤنڈ کے آپ ریسرچ کر رہے ہو. تو اس سے مسئلہ کیا ہو گیا، فیک ریسرچر اتنے زیادہ ہو گئے، فیک ریسرچ پیپر اتنے زیادہ چھپنے لگے کہ پاکستان اور سعودی عرب تو دنیا کے نظروں میں تو یہاں کی اسکالرس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. بہت زیادہ فیک پیپر چھپنے لگے، فیک جرنلز آنے لگے، بہت سارے مسائل اس سے ہو گئے. اور دوسرا کیا ہے کہ کرپشن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کا اگر بجٹ بڑھائیں گے بھی تب بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ یہ بجٹ آپ نے جو بڑھایا ہے یہ ان تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بجٹ بڑھانے سے جو اوورال گورنرز کا پرابلم ہے ہمارے ہاں، یہی بیسیکلی تعلیم میں بھی ہے. بجٹ بڑھائیں گے بھی تب بھی تو وہ ریسورسز جو آپ نے ٹیچنگ کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کیے وہ ان تک شاید پہنچے ہی نہ، شاید کیا پہنچیں گے ہی نہیں. اور جو اربن اور ایلیٹ بائس ہے ہمارے ہاں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی ویدک پیریڈ میں بھی تھا، یہ اسلامک پیریڈ میں بھی تھا، یہ کولونیل پیریڈ میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ بلوچستان کی اگزامپل لے لیں، بلوچستان میں جتنے او لیول کے سکولز ہیں، ایلیٹ سکولز ہیں، وہ صرف کوئٹہ میں، باقی ضلعوں میں ہی نہیں. اسی طرح سندھ کی اگزامپل لے لیں. ہاں پنجاب اس حوالے سے تھوڑا بہتر ہے. باقی جو اربن ایلیٹ بائسنس ہے، رورل، یہ بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں. اگین جو پور کوالٹی پرائمری ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم کر نہیں پائے. کوالٹی آف ایجوکیشن پرائمری لیول پہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. پرائمری لیول پہ ایک ٹیچر کی تنخواہ اس دور میں، ایک ٹیچر جب ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے 15-20 ہزار میں وہ پڑھا رہا ہے تو وہ کیا پڑھا ہے. تو حالت بہت خراب ہے. جب ایک بچے کی بیس ہی اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیا خاک سیکھے گا بڑے ہو کر. کمپلیکس ایکویژن کیا خاک، جب تو پلس مائنس صحیح نہ آتا، اس کو لینئر ایکویژنز نہ آتا، اس کی بیس ہی اچھی نہ ہو، تو پھر وہ جب کل کو انجینئرنگ میں اگر جائے گا بھی تو وہ کمپلیکس چیزیں کس طرح سے سیکھے گا. اور دوسرا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا یہاں جو بابو پیدا کرنے اور وکیل پیدا کرنے کا جو سسٹم انگریزوں نے بنایا تھا، آج بھی وہ اسی طرح ہے. آج بھی ہمارے ہاں جو چیزیں وہ ایگزامینیشن اورینٹڈ ہے کہ کوئی چیز سیکھی، کل اس پہ کو پیپر میں چھاپ دیا، مارکس لے لیے، اسی کے بیس میں کوئی نوکری مل گئی. وہ جو کریٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز ہے وہ ہمارے یہاں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے، یہ روٹ لرننگ کی وجہ سے. اور جو آخری بات جو ہمارا مین مسئلہ ہے، جو 100 سال پہلے بھی تھا، جو 150 سال پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انگلش کو آپ نے نالج کا معیار بنا دیا. تو اس وجہ سے ایک کلاس بیسڈ ڈویژن ہمارے معاشرے میں ہو گئی. جن بچوں میں، جن سکولوں میں انگلش اچھے سے پڑھائی جاتی ہے، جو ایلیٹ سکولز ہیں، بیسیکلی جاب تک بھی ان کی رسائی ہوتی ہے. اگر آپ ہمارے ہاں سول سروسز کے ریزلٹس دیکھ لیں تو موسٹلی جو آپ کو بچے دکھائی دیں گے وہ ایلیٹ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوتے ہیں. ریئر کیسز میں بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی سرکاری اسکول سے ایک لڑکا نکلا ہو، وہ سول سروسز میں اس نے کلیئر کیا، وہ بھی 6-7 سال کے بعد وہ اس طرح ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں اسی طرح دیکھ لیں. تو یہ جو زبان کی بیس پہ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں، یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کالونیل لیگیسی میں بڑا اس کا اثر ہے. تب بھی تھے، انہوں نے دانستہ طور پر یہ کیے تھے تاکہ کلاس کو بنایا جا سکے. اور پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ کہا ہمارے لوگوں نے کیا کیا، اس کلاس کو مینٹین رکھنے کے لیے انہی پالیسیز کو آگے بڑھایا. آج بھی لوکل لینگویجز پہ غور نہیں کیا جاتا، آج بھی سیکنڈری لیول پہ لوکل لینگویجز نہیں پڑھائی جاتی، آج بھی میڈیم آف انسٹرکشن لوکل لینگویجز میں نہیں ہے، آج بھی اس کے لیے کم بجٹ ہے. جیسے تب 1 لاکھ تھا، 1.7% آف دا GDP. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں.
اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ہمارے کورس کو ہی دیکھ لیا جائے، ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے شاعر ہیں جن کی شاعری پڑھ کے انسان میں وہ جو کریٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز ہے وہ آ سکتی ہے۔ پشتوں میں اگر آپ لے کر غنی خان پڑھا دے، غالب پڑھا دے، بلے شاہ پڑھا دے، وہ بٹائی صاحب کو پڑھا دیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ کریکولم کا سینٹر ایک تو ریجڈ اس پہ بیسڈ ہے، ریلیجن پہ، اور دوسرا یا تو سائنس پہ اوور ایمفیسائز کیا جاتا ہے، ہیومینٹیز کو پڑھایا اتنا نہیں جاتا ہے، سائنس پہ اوور ایمفیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جو اوور ایمفیسائز کرتے ہیں کوالٹی اس میں نہیں ہے اس طرح کی۔ تو اس کے لیے کچھ سولوشنز ہیں۔ اس میں جو پہلا سولوشن ہے وہ ہے میگنٹ سکولز۔ میگنٹ سکول سے کیا مراد ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک تحصیل ہے، اس میں ایک سکول بنایا جائے، اس سکول کی فنڈنگ گورنمنٹس این جی اوز کے ذریعے کی جائے، اس کو ایک ماڈل سکول بنایا جائے، اس سکول میں جو تحصیل کے جو قابل لڑکے ان کو ایڈمیشن دیا جائے، اس کو ایک رول ماڈل بنایا جائے۔ اس سے تو ایک یہ مسئلہ ہوگا، اگین وہ کلاس کا تو ایک ڈیوائڈ ہوگا، کچھ بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے، کچھ بچے مطلب وہ جو نارمل اسکولوں میں پڑھیں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا جب اس اسکول کی اپنی کارکردگی بہتر ہوگی تو باقی اسکولوں کو بھی اسکول کے انڈر لایا جائے، تب یہ اسکول کیا کرے گا، جو اس نے باقی اسکولوں پہ بھی وہی لاز، وہی ریگولیشن، وہی چیزیں اپلائی کرے گا، تب ان کی حالت بھی بہتر وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ میگنٹ سکولز کا کانسیپٹ ہے۔ دوسرا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ہائی کوالٹی ٹیچر کی ہونی چاہیے۔ وہ صرف تب ہوگی جب ان کو ہائر پے ملے گی، اور صرف پے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں سول سروسز کی بھی اتنا آج کل اٹریکٹیو وہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ رسپیکٹ اتنی ملتی ہے، شاید اس کی پریویلیج، اس کی سیلریز، اس کی باقی پریولیجز اتنی نہ ہو جتنی رسپیکٹ ہے۔ تو جب تک ٹیچر کو معاشرے میں وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی، وہ پے نہیں ملے گی، وہ اس طرف ٹیچنگ کی طرف کوئی آئے گا ہی کیوں؟ کوئی بھی اقدام ہم اٹھا لے، اس کی بجٹ زیادہ کر دے، کچھ اور کر دے، لیکن جب ہم تک ہائی کوالٹی ٹیچر کو کلاس رومز تک نہیں پہنچائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو ٹیچرز کی پروموشن ہے وہ پرفارمنس بیس پہ ہونی چاہیے۔ کریکولم کو چینج کرنا چاہیے، کریکولم کو یہ تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جو سنگاپور پاس ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، ان کے ٹیکسٹ بک کو اٹھا کے تھوڑی بہت چینجز کر کے ادھر امپلیمنٹ کر دیں۔ اگر ہم اوور آل کریکولم میں چینج نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اپروچز ہے ہمارے یہاں پڑھانے کی وہ موسٹلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑا ہمارے یہاں مسئلہ اور اس کا حل ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو انگریز تھے انہوں نے کلاس بنانے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اس کے ذریعے انہوں نے حکمرانی بھی کی۔ ہمارے یہاں یہ کیا ہوا کہ اس کلاس کو مینٹین کیا گیا ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو اس کلاس کو ہٹانے کے لیے، اس کلاس سے جان چھڑانے کے لیے تو ماسس کو کام کرنا چاہیے، ان کو پروٹیسٹ کرنے چاہیے، ان کو یہ پوچھنا چاہیے، یہ مانگنا چاہیے کہ ہماری تعلیم میں بہتری لا جائے، لوکل لینگویجز کو بڑھاوا دیا جائے، تعلیم کا بجٹ زیادہ کیا جائے۔ اگر لوگ ہی نہیں نکلیں گے تو کیوں کوئی پولیٹیشین اس سسٹم کو چینجز لائے گا؟ جب لوگ خود یہ چیز چاہ ہی نہیں رہے، خود مانگ ہی نہیں رہے، تو یہ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ کب ڈیولپ ہوگی؟ جب آپ لوگوں کو اس کے ماحول کے ساتھ، اس کے جو آس پاس چیزیں ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں، ان کو ان کا اپنے ماحول کا بتائیں، ان کے اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں، ان کے اپنے لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ شاعری اس کے ایک اچھی وہ ہے کہ آپ کسی غالب کو پڑھائے، غنی خان کو پڑھائے۔ اور دوسرا کہ لوکل لینگویجز بہت ضروری ہیں۔
وہ کسی نے کہا تھا کہ جس زبان میں انسان خواب دیکھتا ہے اسی زبان میں انسان بہتر طریقے سے لکھ بھی سکتا ہے. تو ہر شخص خواب اپنی لوکل لینگویج میں ہی دیکھتا ہے. نہ تو خواب میں وہ انگلش بولتا ہے نہ تو اردو بولتا ہے. جس کی زبان اردو ہوگی وہ تو اردو میں ہی گئی. تو لوکل لینگویجز پہ فوکس کرنا چاہیے, تبھی ہمارے ہاں جو پرابلم سالونگ سکلز ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, وہ ڈیولپ ہوگی. اور سب سے اہم چیز کرپشن کو ریڈیوس کیا جائے. جب تک کرپشن اس میں ہے تب تک تعلیم ہمارے یہاں صحیح نہیں رہ سکتی.